السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ الکوثر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 حصوں میں ہمارا مطالعہ ہو چکا، جس میں اس صورت کے زمان نزول کے متعلق اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کے متعلق ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر ترین 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک فقرے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، بڑی خوشخبری دی۔ اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ کیا ہے، انہی کی جڑ کٹ جائے گی، آپ ذرا پریشان مت ہو۔ تو ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ کوثر کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے بات آئی، کیا ہے یہ؟ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بے انتہا کثرت، انفائنائٹ کثرت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا۔ ظاہر ہے اللہ جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، عزت لینے والا، وہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو کوثر کثرت عطا کی، تو کیا یہ انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اب یہ چیز جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر، بھلائی، نعمتوں کی کثرت، اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر بھلائی کی نعمت نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے گزشتہ اور بھی تفصیلات کے ساتھ آ چکی ہے، مثالیں بھی آ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اس کے چند نکات بھی ہم نے ہماری گفتگو میں آ چکے ہیں۔ جیسے 4 پوائنٹس ہم نے اس کا مطالعہ کیا، 4 پوائنٹس ہمارے سامنے گزر چکے ہیں۔ اب 5واں پوائنٹ کو کوثر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ اس دن، قیامت کے دن، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیاس بہت شدت کی لگی ہوگی، پیاس پانی پینے کو کہیں ملے گا نہیں سوائے حوض کوثر ہوگا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایک کوزے میں ایک ایک کو وہ پانی دیں گے۔ جب انسان وہ پانی پی لے گا تو حساب کتاب تک، جنت میں گئے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو ایسا پانی رہے گا، اتنا وہ مطمئن کر دے گا، پیاس بجھا دے گا، اور مشکل ترین حالات میں بھی پیاس نہیں لگے۔ تو بار بار یہ زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا۔ تو جو لوگ میرے طریقے کو بدل دیں گے، آپ کی سنت کو جو بدل دیں گے، تو اس پر انہیں وہاں پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا تو ان کو آنے دو۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا ترمیم کیے، کیا کیا بدلاؤ لائے، کتنی اتباع کی، کتنی نہیں کی،
ظاہر میں مسلمان لیکن باطن میں نہیں، پھر محبت کے دعوے لیکن عمل کے میدان میں خالی، ایسی کتنی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر میں بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ میرے سے دور ہو جاؤ۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں بھی جو ملتا ہے۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ خبردار رہو، ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب داخل ہوں گے تو حوض کوثر پر پہنچے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری رسول آئے ہیں، ہر نبی کی امت رہی ہے۔ بعض کی امت کروڑوں میں رہی، بعض کی امت لاکھوں میں رہی، بعض کی امت 100 میں رہی، بعض کی امت 1-2 بھی۔ بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کی کوئی امت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا کام، اپنا حق ادا کر دیا، لیکن وہ جو ہے انہوں نے اس پہ مایوس نہیں ہوئے کہ لوگ مانے نہیں بات، یہ کر کے مانے، تو ایک بھی ایسی امتی ان کے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے مقابلے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کو دیکھیں گے کتنی زیادہ ہے اور سب میں زیادہ ہے، تو اس کثرت، کوانٹٹی جو زیادہ ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، کتنی بڑی بات، اس وقت میرا منہ جو ہے کالا نہیں کروانا۔ خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے، شفاعت کا ہے تو جس کو اللہ اجازت دے تو وہ جو ہے جس کی شفاعت جو ہے وہ چاہیں کریں گے، اور اسی کی کریں گے جو اللہ چاہے، تو اس کے ذریعے سے چھڑائیں گے، اور کچھ لوگ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کے اندر انہوں نے بہت ساری ترمیم کی، تبدیلی کی، اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا؟ عرفات کے خطبے میں فرمایا تھا۔ عرفات کے خطبے میں آپ نے یہ حدیث فرمائی تھی۔ اگلا پوائنٹ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے، انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کی تغیرات، یعنی چینجز کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے۔ پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں، بخاری اور دوسرے مسلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ وغیرہ، اس میں یعنی کیا کیا تبدیلی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث وہ ہے۔ یہ دو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم اس قرآن مجید کو فالو کرنا، ہم قرآن مجید کو فالو کب کریں گے؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو عمل کریں گے۔ جب ہم جانیں گے نہیں کیا ہے کر کے، تو پھر کیسے فالو کریں گے؟ اس لیے ہم کو جو ہے یہ چیزیں فالو کرنا چاہیے۔ اب وہ چیز ان کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے ذرا اللہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ اب ہم پہلے تو نہیں معلوم تھا کیا ہے کریں گے، لیکن اب بعد میں بتائے گا کہ ڈائنوسار ہے یہ، ڈائنوسار۔ اب ڈائنوسار کی کوالٹیز کیا ہے، کیا ہائٹ ہے، کیا سائز ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا نہیں پہنچا، وہ سب ہم کو جانکاری سے حاصل ہے، علم کے ذریعے سے۔ اب سکولز میں، کالجز بھی ہم جو پڑھتے پہلے ہم نہیں جانتے تھے، جب ہماری ٹیچر جب ہم کو بتاتی ہے تو پھر وہ چیزیں ہمارے کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی جو زندگی ہے
اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنا، ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہم کو کہاں جانا ہے، اور جانے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، خیر کا ہوگا یا گناہ کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کیٹلاگ ہے. یہ کمپیوٹر یا تم واشنگ مشین فریج جو بھی لیتے اس کا کیٹلاگ رہتا ہے نا، یہ وولٹ پہ چلانا، اتنا ٹیمپریچر رکھنا، اتنا یہ کرنا. ایسے ہی ہماری پوری زندگی کا کیٹلاگ کیا ہے، قرآن مجید ہے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، چل کر بتایا. ایسے ناممکن نہیں ہے، آپ نے چل کر بتایا تو یہ اس کا مطلب پاسبلٹی ہے. تو یہ تھیوری ہے، اور پریکٹس کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ پریکٹیکل ہے، تھیوری اور پریکٹیکل. تو یہ دو چیز ہیں. تو اس طریقے سے اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم عمل کریں. عمل کرنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا، عمل پریکٹس کرنے کے لیے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی گزارنا. تو یہ چیزیں اس کے لیے، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے، یہ تو اللہ نے بتا دیا، نبی کے ذریعے سے قرآن مجید بھیجا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا کر بھیجا، تو ہمارے سامنے پورا نمونہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، قرآن ہم کو نہیں بتاتا، ایسا نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں. عمل کرنے سے کیا ہوتا، عمل کرنے، علم ہم اس لیے حاصل کریں، عمل کریں. عمل کرنے سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا، خیر کا جذبہ پیدا ہوتا، بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا، نیکی ہم کو ملتی ہے، اور بہت سارا اجر جو ہے ہمارے کو ملتا ہے. تو اسی لیے جو ہے علم حاصل کرنا ہے. ایک دم ایسا بھی نہیں کہ بولے کہ ایک دم علامہ، ایک دم عالم، ایک دم یہ بھی نہیں. منیمم ریکوائرمنٹ، اتنے بڑے بڑے بکس پڑھتے ہیں انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، لا میں، مینجمنٹ میں. کیا اتنا اللہ کا کلام جو 1400 سال پہلے اتارا گیا، اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا؟ ہارڈلی 15 منٹس بھی دن میں نہیں ہے. دن میں کتنے منٹس ہیں فیضان؟ ہاؤ مینی منٹس آر دیر ان 24 آورس؟ ایک گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 60 منٹ. 60 ملٹیپلائی بائی 24 کریں گے تو 1440 منٹ. اتنا وقت ہے. یہ وقت ہم ایسے ہی ضائع کر دیں گے؟ نہیں. تو وہ وقت کو ہم استعمال کرنا، صحیح استعمال کرنا. اس کا نمازوں کی تو پابندی فرض ہے. نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت نہ ذرا پڑھنا، اسے تھوڑا پڑھے، پھر ایک 15 منٹ جو ہے ٹرانسلیشن دیکھنا، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جیسا اب انا اعطیناک الکوثر، کیا میننگ ہوئے اس کے، کم سے کم مفہوم ہمارے ذہن میں رکھنا، تاکہ ہم نماز پڑھتے وقت جب امام اگر پڑھ رہے ہم سن رہے ہیں تو ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں، یا خود ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے مفہوم کو ہم سمجھ سکیں. تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارا ذہن بھٹکے گا نہیں، ہمارا کنسنٹریشن ایک جگہ رہے گا. ہم اللہ کو یہ سمجھ کر جو ہے پھر اس کو یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم جو ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا. تو اس لیے پڑھنا ضروری ہے. 15 منٹس مارک آؤٹ کر لینا. اپنا ٹائم جو ہے بہت، ٹائم از ویلتھ، ہیلتھ از ویلتھ ہی بولتے ہیں نا. ٹائم کی بھی بہت قیمت ہے، ٹائم بھی جو ہے بہت ہی ہے. ٹائم کا صحیح یوز کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط یوز کرنے والے انسکسیسفل ہوتے ہیں. کیوں؟ ٹائم کا جو لوگ صحیح یوز کر سکتے ہیں وہ دیکھتے کہ بھئی مجھے یہ ٹائم کا صحیح ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، ویسٹ کرنے کے بجائے اس ٹائم کو کنسٹرکٹیولی یوز کرتے ہیں اپنے تعلیم میں، تربیت میں، اس میں جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ کامیاب ہوتا ہے. ٹائم کا یوز کرنا ہی کامیابی ہے. ٹائم بیکار گنوا دے، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں، سونے میں ٹائم گزار دیں گے تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. ہم اپنے آپ کو سوچنا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، کیا کرنا ہے میرے لیے، جانا کہاں ہے، جانے کے بعد یہ تمام چیزیں اپنے اندر جب کوشچن کریں گے تو اس کا جواب ہم کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گا، سنت سے ملے گا. تو یہ ہے. تو اس کے بعد
اس حوض کی روایات یعنی حوض کوثر کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں، اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا جو ہے اور باندھا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ ایک ایسا حوض ہے، اتنا بڑا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام کو اٹھائے گا، اور ان میں سے جو لوگ نیک رہیں گے، ایمان اور عمل صالح والے رہیں گے، تو اس حوض کوثر کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے۔ تو یہ چیز ہے، ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی، اور جو ہے پھر ایک دفعہ وہاں سے اگر پانی پی لیا گیا تو پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں پہنچنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، پہنچنا ہی ایسے گڈ ایز جو 50% کامیاب ہوا ہے ایسا۔ تو وہی جنت میں آگے، جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ معراج کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آپ کو نبوت 40ویں سال میں ملی، تو نبوت کے 12ویں سال، 40 سال تھے آپ کو نبوت ملی، یعنی 12ویں سال میں آپ معراج نصیب ہوئی، معراج کے لیے جو ہے بلائے گئے۔ تو یعنی آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 52 ایئرس تھی۔ اور معراج میں ہوا کیا؟ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، براق کے اوپر ایک ایسا جانور جو براق جسے کہتے ہیں کہ مور دین دی اسپیڈ آف دی لائٹ ٹریول کرتا ہے، وہ ایسا اس کا یاد ہے، جہاں نظر پڑی وہاں پہ پہنچ جاتا، جہاں نظر پڑی وہاں پہنچ جاتا، اتنی فاسٹ۔ لائٹ کی اسپیڈ کتنی ہے پر سیکنڈ؟ اینی آئیڈیا؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں لائٹ کتنا ٹریول کر رہی؟ 3 لاکھ کلومیٹر کر رہی۔ ایک سیکنڈ کتنا ہے؟ ایک بولتے ایک سیکنڈ ہو گیا، تو اس ایک کے اندر لائٹ اتنی اسپیڈ سے ٹریول کر رہی۔ اندازہ لگاؤ کیسی کائنات ہے، کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ لائٹ ایئرس کسے کہتے ہیں؟ لائٹ ایئرس اسے کہتے ہیں کہ جو لائٹ ٹریول کرنے کے لیے جو وقت لیتی ہے، روشنی ٹریول کرنے کے لیے جتنا وقت لیتی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے تو معراج آپ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جنت کی سیر کرائے گی، تو جو نعمتیں تھیں جنت میں آپ کو بتایا گیا، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیاں اور ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ جب آپ جنت کو سیر کرایا جا رہا تھا، آپ نے وہاں پہ یہ نہر دیکھی، کینال جیسے کہہ لو یا ٹریبیوٹری جیسے کہہ لو، وہ دیکھی، اندر سے تراشے ہوئے موتی تھے اور ہیرے تھے۔ اس کی تہہ کی مٹی کیسی تھی؟ مشک اصفر کی تھی، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ ہے حوض کوثر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے رضی اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص سے پوچھا کوثر کیا ہے؟ واٹ از کوثر؟ آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا نہیں کیا بلکہ جنت میں آپ کو نہر عطا کی۔ اس کی مٹی مشک ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے،
پانی کیسا ہے؟ دودھ سے زیادہ. اور یہ کیسا ہے؟ میٹھا کیسا ہے؟ میٹھا کیسا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا. شہد سے زیادہ میٹھا ہے. سمجھ رہے؟ تو ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی صفات بیان کرتے فرمایا اس کی تہہ میں کنکریوں کے بجائے کیا پڑے ہوئے ہیں؟ موتی پڑے ہوئے ہیں. یعنی اتنی لگژریس ہے وہ، اتنی بہترین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے. موتیوں اور ہیروں کے اوپر سے اس کا پانی گزر رہا ہے. یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہہ میں جواہر پڑے ہوئے ہیں. اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ اور برف سے زیادہ سفید ہے، ٹھنڈا ہے. برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وہاں پہ جب ہم اتنا ٹھنڈا پانی پئیں گے تو نہ ہمارے کو ٹونسل آئیں گے، نہ ہماری آواز بیٹھے گی، نہ ہم کو سردی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اسی لیے ہم کو جنت کے لیے بھی جو ہے ورک کرنا، محنت کرنا، جنت حاصل، دوزخ سے بچنا، جنت حاصل کرنا، اس کے لیے. پھر آگے فرمایا جا رہا اسامہ بن زید رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ گھر پر نہ تھے. ان کی اہلیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کی زمین میں یاقوت اور مرجان اور زبر یجد اور موتیوں کی ہیں. یعنی ابن جریر مردیہ اس کی سند اگر ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر تعداد روایت کا موجود ہونا اس کی تقویت پہنچاتا ہے. ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال حدیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ، مجاہد، ان لوگوں سے جو ہے اس کی سندیں نقل کی گئی ہیں. تو یہ وہ پہلی آیت کی تفسیر ہے جن میں حدیث وغیرہ کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں، یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. اب اس کے بعد دوسری آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی جو ہے جڑ کٹا ہے. اسی کے ساتھ اس آج کی تفسیر کو ہم اختتام کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جنت جب ہم جائیں گے، جنت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم کوثر پئیں گے تاکہ اس کی وجہ سے ہم کو یہ نہیں ہوگا، پیاس نہیں لگے گی، اور سوال جواب تک جو ہے ہم بالکل پرسکون رہیں گے. انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.